سیموئل نبی کی کتاب سے خدا کا کلام ہم نے سنا اور دو شخصیات کا ذکر ہے، ایک سیموئل اور دوسرا داؤد، نبی، کاہن اور بادشاہ۔ کلام مقدس میں یہ صرف تین ہی اشخاص ہیں جنہیں خدا کا ممسوح کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہے گا، اور یہ تینوں ہی شخصیات نبی، کاہن اور بادشاہ، یہ اپنے آپ خدا کی پیروی نہیں کرتے اور یہ نہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی پیروی یا خدا کے پیچھے چلیں گے۔ ان لوگوں کو خدا خود بلاتا ہے، نبی کو بھی بلاتا ہے، کاہن کو بھی بلاتا ہے اور بادشاہ کو بھی بلاتا ہے، اور خداوند اپنی پسند اور ناپسند کا بھی اظہار کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں خداوند نے سیموئل سے کہا کہ تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور میں تجھے بیت لحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا۔ یسی نے اپنے ساتوں بیٹوں کو سیموئل کے سامنے پیش کیا تو سیموئل نے کہا ان میں سے خداوند نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ یہ الفاظ ہیں بڑے سخت ہیں کہ خدا کسی کو ناپسند کرے، کس کے لیے؟ اپنے الطار یا اپنی کلیسیا کی خدمت کے لیے۔ تو خدا پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ میرے یہ یہاں بتانے کا مقصد تھا کہ میں کئی دفعہ ذاتی طور پر خاندانوں سے بہت مایوس ہو جاتا، کیونکہ جب کاہن کسی خاندان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو خدا اپنے کلام کے مطابق اپنے ممسوح کے ذریعے اس خاندان اور اس شخص یا اس گھرانے کے لیے وہ ان سے بات چیت کرتا ہے۔ تو جب کسی کاہن کی بات کو رد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ذاتی کوئی بھی اس میں خواہش نہیں ہوتی، خاندانوں کی بھلائی کے لیے اس سے کہا جاتا ہے، تو ان خاندان اپنے مغروری اور تکبر کی وجہ سے کاہن کی اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں، تو خدا پھر آہستہ آہستہ اس خاندان کو بھی اسی طرح ناپسند اور رد کر دیتا ہے، کیونکہ خدا ذریعے سے، رابطے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ جب خداوند کے کلام کے مطابق خدا کہتا ہے کہ انسان شکل کو دیکھتا ہے، شخصیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو فادر ناصر ولیم پسند نہ ہو، شکل کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے یہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن خدا اس وقت نہ تو ناصر ولیم کی بات کر رہا ہے، نہ میری اس جسامت کی بات کر رہا ہے، نہ میری اس شکل کی بات کر رہا ہے۔ خدا میری اس عہدے کو جس کو اس نے خود محسوس کیا ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ اگر میں بحیثیت ایک شخص یعنی ناصر ولیم کے طور پر آپ کے پاس جاتا ہوں تو آپ میرا، اگر میں خدا کے کاہن کے طور پر آپ کے گھر میں آپ سے کچھ کہنے اور کوئی بات خدا کی آپ تک پہنچانے کے لیے آتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور خدا بھی کہتا ہے کہ میں اس کو رد کرتا ہوں۔ اور مجھے ذاتی طور پر افسوس بھی ہوتا ہے، افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں اس خاندان کی تنزلی یعنی اس خاندان کو اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے گھر سے ہم نہ سن کر لوٹ آتے ہیں، یا نہ آپ نہیں بھی کرتے منہ کے اوپر، لیکن بعد میں آپ وہ کام نہیں کرتے
تو خدا آپ سے خوش نہیں ہوتا. نہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، نہ میں اپنی کوئی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ کلام میں ہی لکھا ہے، خداوند کہتا ہے اپنے شاگردوں کو جاؤ، کن کے گھر، لوگوں کے گھر جاؤ، جو تمہیں سلام کرو انہیں، اگر سلامتی کا فرزند ہوا تو تمہارا سلام ٹھہرے گا، لیکن جس نے تجھے انکار کیا وہاں پر اپنی جوتی اتارو، وہاں پر وہ جوتی کی گرد جھاڑو اور اس گھر سے نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو اور لوٹ جاؤ. تو آگے بھی آپ سمجھتے ہیں خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے اس خاندان کو پھر میں دیکھ لوں گا، اس گھرانے کو میں دیکھ لوں گا کہ جس گھرانے میں میری بات پوری نہیں ہوئی، اس گھرانے کو خدا تکلیفوں اور مصیبتوں سے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے. میرے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہنا ہوتا کہ آپ میری ذاتی ذات کے لیے آپ کچھ کریں. اگر میں نے بہت سارے خاندانوں کو، یہاں کی بات نہیں ہے کسی اور جگہ پر بھی، میں کئی دفعہ لوگوں کے گھر میں گیا، خاص طور پر میری ساری اس منسٹری یا خدا کی خدمت کا جوڑ یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے لوگوں کو کہنا ہے، لوگ نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ خدا کو آزماتے ہیں، اور جو شخص خدا کو آزماتا ہے پھر ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور زندگی کبھی مصیبتوں سے خالی نہیں رہتی. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ چلے جی میں دعا کرتا ہوں روز اٹھ کے سویرے، اتنی دعا تو فادر نہیں کرتا ہونا جتنی دعا میں کرنا یا میں کرتی ہوں. خدا دعا اس ساری کو بھی دیکھتا ہے، لیکن آپ کے اس عمل کو بھی دیکھتا کہ آپ خدا کے اس بنائے ہوئے سسٹم سے کس طرح گزرتے. آپ خدا کو، میں نے کئی دفعہ کہا خداوند آپ کو فضل دے، آپ اس قابل ہو کہ آپ کو ان درمیانی بندوں کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، خدا سے سیموئیل نبی کی طرح، موسیٰ کی طرح خود ہم کلام ہو. اگر ایسا ہو تو ایسی بڑی بات کون نہیں چاہے گا، میں تو آپ کے لیے اچھی خواہش کرتا. لیکن ہم انسانوں کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ کھڑے ہو کر اس کی ذات سن سکیں اور اس کی بات کو اپنی زندگی میں محسوس کریں. ہمیں ذریعے چاہیے، ہمیں وسیلے چاہیے، اور اسی لیے خدا نے پہلے نبیوں کا انتخاب کیا اور اپنی بات نبیوں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساڑھے تو مقدس کیوں نہیں بٹا، ہم خود دعا کرتے ہیں. نہیں بات یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے گھر میں آؤں اور آپ سے کہوں جو کچھ میں نے کہہ دیا آپ نے وہ کرنا ہے. ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ آپ کو غلط کام کے لیے کہیں گے کہ یہ جا فلاں بندوق پڑھ کے فلانے بندے نے ماریا. کیا ہم نے کبھی ایسا کسی کو کہا؟ یہی کہیں گے کہ جو آپ کے خاندان اور آپ کے اور مسیح کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو کلام کی روح سے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کلام میں صرف 3 اشخاص کے لیے ہی لڑتا ہے، ان میں نبی ہے، کاہن ہے اور بادشاہ. اور کلام ہی میں اس نے حکم دے رکھا ہے کہ جو میرے ممسوح کو نہیں مانتا، جو میرے ممسوح کے خلاف چلتا ہے اور جو میرے ممسوح پر ہاتھ اٹھاتا یا میرے ممسوح کو مارتا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں اسے ماروں گا. مخلوق تو آپ ساری خدا کی ہے نا، خدا ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، پیدا تو کیا ہے اس نے آپ کو. لیکن کلام میں اگر کہیں پر اس نے فیورٹزم ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ان 3 اشخاص کے لیے ہے، کیونکہ ان 3 اشخاص کو وہ خود چنتا ہے، وہ خود اپنے آپ اس کا انتخاب نہیں کرتے. میں کئی خاندانوں کو کہتا ہوں کہ چرچ آیا کرے. چرچ اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور آپ جب نذرانے کے وقت چندہ ڈالیں گے تو شاید میرے چندے میں کوئی اضافہ ہوگا. یہاں چرچ بھرنے کا مقصد یا چندہ لینے کا مقصد نہیں ہے. جب ہم اپنے چرچ میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ آیا کرو، خدا سے مانگا کرو، خدا کو اپنا بتایا کرو، تو ہم سستی کرتے. کتنے لوگ ہیں جو چرچ آتے؟ بہت کم لوگ. اور اگر ان سے کہا جائے، پوچھا جائے تو عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ کام پڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. ترجیح دیتے ہیں اپنے کاموں کو خدا کے کاموں پر ترجیح دیتے ہیں. تو برکت بھی
ہمیں اسی طرح ملتی ہے جس طرح کی برکت ہم چاہتے ہیں۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آج خداوند کے کلام میں سبت کی بات ہو رہی، اور یہودی جو مذہبی رہنما تھے فریسی، وہ خداوند یسوع مسیح کے اچھے کام جو اس نے سبت والے دن کیے ان پر تنقید کرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح آج ہمیں کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ نور کیا ہے؟ مسیح ہر انسان کی زندگی کا نور ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک ہندوؤں کا تہوار ہے جو روشنی کا تہوار ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں جب وہ دیے جلاتے ہیں؟ دیوالی۔ اور اس میں اسی طرح ہر مذہب میں ایک تہوار ہے جس تہوار پر لوگ روشنیاں جلاتے۔ آپ کا تہوار یہ کب آتا ہے روشنی جلانے کا؟ ایسٹر اور کرسمس پر۔ تو کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا؟ آپ بڑے شوق سے دوسروں کی دیوالی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور تہوار آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں چراغاں کرتے، روشنی کرتے اس تہوار پر؟ بہت کم ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں موم بتیاں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ موم بتیاں گاؤں میں دکان پر نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس فریج نہیں ہوتی تھی اور وہ بجلی نہیں ہوتی تھی تو پگھل جاتی تھی، کہتے ہم نہیں لاتے۔ موم بتی ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ تو مٹی کے دیے ہوتے تھے، اور جب یہ تہوار ہوتا تھا تو لوگ آپ کی طرح بہت سارے پیسوں کی ریل پھیل نہیں تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل ان دیوں میں جلا کر وہ اپنے چھت پر رکھتے تھے۔ ہم بھی شوق سے دیے اکٹھے کرتے تھے، اور پھر جو ہی ٹائم ہوتا تو ہم رات کو اپنے وہ پنجابی کے اندر بنیرے منڈیر پر وہ رکھتے، اور پھر نیچے جا کر دور جا کر سڑک پر کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں ہمارا گھر کیسا لگ رہا ہے۔ موبائل شبائل نہیں تھے ہمارے پاس کہ تصویریں کھینچ کر واٹس ایپ میں لگائیں، تو بس دور جا کر اتنے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارا گھر نظر آ رہا ہے۔ روڈ کے اوپر گلی میں جانا، اور جن بچوں نے نہیں لگایا ہوتا تھا وہ کہتے اچھا اس کا گھر نظر آ رہا ہے، تو پھر چاہے وہ اپنے طریقے سے جیسے بھی ممکن ہو اپنے گھر کو چراغاں کرتے تھے، روشن کرتے تھے۔ اور کبھی کوئی ایسا تہوار بھی آتا تھا کہ ابھی مجھے ان باتوں کی سمجھ آتی ہے، ایک خاندان نے اپنے تہوار پر جیسے ہم نے یہ چراغ لگائے، انہوں نے بھی لگائے، 2-3 ہی لگائے، لیکن وہ ہر سال لگاتے تھے، لیکن ایک سال انہوں نے نہیں لگائے۔ تو انہوں نے پوچھا، ابھی مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا کہ ہر سال ہم بھائی اکٹھے مل کر چراغاں کرتے تھے، اس سال میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے روشنی تو بھائیوں کے آپس میں، خاندان کے آپس میں ملنے سے، بہن بھائیوں کے اکٹھے ہونے سے ہوتی، تو اس روشنی کو کرنے سے ہمیں خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ روشنی کا مطلب کیا ہے؟ اس روشنی کا مطلب ہے کہ آپ خوشی ہے، اس روشنی کا مطلب خوبصورتی ہے، اس روشنی کا مقصد پاکیزگی ہے، اس روشنی کا مقصد نیکی ہے، اس روشنی کا مقصد زندگی ہے، اور اس روشنی کا مقصد خود خدا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ جہاں ہو محبت وہیں پر خدا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے جہاں ایک یا دو میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر ہوں گا۔ اور مسیح اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور یہ نے کہا کہ یہ بات مجھے اب سمجھ آئی کہ چلے انسانی رشتے کے ناطے کے لحاظ سے کہ جہاں پر اتفاق نہیں ہے، بہن بھائی یا عزیز خاندان کٹھا نہیں ہے، تو یہ روشنی دکھاوا، یہ روشنی ڈرامہ ہے، اور یہ روشنی بس دوسروں کو دکھانے کے لیے بناوٹی، کیونکہ مسیح
کو نور کی طرح اپنی زندگی میں لے کر جانا ہے تو یہ تہوار جب آپ منائیں گے، چاہے کرسمس ہو اور چاہے ایسٹر ہو، اس تہوار میں روشنی اس گھر میں تب ہی جلنی چاہیے جب سب اتفاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کو معاف کر کے بیٹھیں گے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہے نور کا، مسیحوں کے روشنی منانے کا، اور مسیح جو دنیا کا نور ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کا۔ اور تاریکی کیا ہے؟ تاریکی ہے، گناہ ہے، ناخوشی ہے اور موت ہے۔ جب آپ خوش نہیں ہیں تو پھر روشنی تو نہیں ہے۔ تو اس تہوار پر کوئی بات نہیں، اپنے آپ جتنے بھی وسائل ہیں اپنے گھروں میں چراغ چلائیں، اپنے گھروں کے افراد گنیں۔ گھر کے افراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا خاوند ہے، بیوی ہے اور 2 بچے ہیں یا 3 بچے یا 4 بچے۔ خاندان یہ ہے کہ کن لوگوں کے ملنے اور کن لوگوں کی کمی سے، کن لوگوں کے ملنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اور کن لوگوں کے نہ ہونے سے آپ ناخوش ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو گنیں اور ایک چراغ ان کے لیے رکھے اور انتظار کرے کہ وہ آئیں گے اور اپنے حصے کا دیا میرے گھر میں جلائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ انتظار یہ کرنا ہے، انتظار نہیں، کوشش بھی کرنی کہ آپ اس دیے کو جو آپ کی زندگی سے بجھ گیا ہے اس کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور طریقی کیا ہے؟ بدصورتی ہے، دکھ ہے، اور بلکہ شیطان اور برائیوں کا بانی کے رہنے کی جگہ، کہ شیطان جس گھر میں رہتا ہے وہ وہاں پر تاریکی اور اندھیرا پھیلاتا ہے۔ یہودی بھی چراغاں کا دن مناتے تھے، اور وہ کون سی عید تھی؟ عید خیام۔ یہ عید کا نام ہے، کلام میں بھی لکھا ہے کہ اس دن لوگ روشنیاں جلاتے ہیں۔ یہودی مذہب میں بھی، مسیحی، یہودی، اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی روشنیاں جلائی جاتی ہیں، اس لیے کہ جو ان کا مذہب کا جو بانی ہے جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ روشنی لے کر آتا ہے۔ اس دن تاریکی، گناہ، مایوسی اس دنیا سے ختم ہوتی ہے اور پھر کسی نور اور کسی روشنی کا جنم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم مسیحی بھی جب ایسٹر کی رات ہے تو ہم یہ تہوار روشنیوں سے مناتے، اپنی اپنی موم بتی لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم جلا کر یہ گاتے آتے ہیں کہ میں یسوع کے نور میں چلوں گا، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں میں چلوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلتا۔ نور میں چلنے کا مقصد ہے کہ آپ خداوند کے راستے پر چلتے ہیں، اور جس نے اپنے بہن اور بھائی کو معاف نہیں کیا وہ اس نور میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بات بہت سخت ہے، وہ اس روشنی کو نہیں پکڑ سکتا، اور اس کا مطلب کہ اس نے جھوٹ بولا۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن خدا آج کلام کی روشنی میں چہرے نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، خدا آپ کا اندر دیکھتا، اور خدا آپ کے اندر سے واقف ہے کہ آپ کسی کو معاف کر کے اس جلوس میں شامل نہیں ہوئے، کسی سے صلح کر کے آپ اس جلوس میں شامل نہیں ہوئے، اور جب آپ یہ کر کے نہیں آئے تو خدا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے، خدا کے ساتھ دغا کرتے ہیں، اور کیا خدا آپ کی اس دغے کو قبول کرے گا؟ تو خداوند آپ کی اس نذرانے کو قبول نہیں کرے گا جو آپ ایسٹر کی رات یہاں پر دینے کے لیے آئیں گے۔ کیتھولک چرچ میں آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے یا نہیں کیا کہ بپتسمہ دینے کے بعد کاہن ماں اور باپ کو موم بتی روشن کر کے پکڑاتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسیح دنیا کا نور ہے، اس بچے کی زندگی میں مسیح نور کا رنگ آپ نے بھرنا ہے، اس کو مسیحی تعلیم سکھانی، اور اسی لیے اسے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بپتسمے کے وقت جو بپتسمہ لیتا ہے وہ مسیح کا فرزند بن جاتا ہے، نور کا فرزند بنتا ہے، اور اسی لیے مسیح ہماری زندگی سے
तारीकियों को दूर करता है। ये साल मैंने कहा कि खानदानों का साल है। आप ये कितनी है हाथ की उंगलियां? तो मैं तो आज बड़ी मुश्किल से ये ढूंढ के लाया हूं कि चलो आपको लंबी चौड़ी दुआएं मैं क्या आपको करवाऊं। कम से कम जब हाथ इस तरह जुड़ते हैं खुदावंद के सामने तो 10 उंगलियां भी 5 बन जाती। तो ये 5 नुक्ते जब हाथ करें तो ये अंगूठा, ये दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और 5वीं उंगली, इनको याद रखें कि पहला जब आपने ये थंब है, अंगूठे हैं, इनको आपने देखना है तो इसका मतलब ये है जब हम ये इशारा करते हैं तो क्या करते हैं? सब कुछ ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपकी जुबान नहीं है, खुदा ना करे कि आप गूंगे हैं और आपसे पूछा जाए कि सब ठीक है, तो आप कहेंगे जी ठीक है। तो इस पर आपने ये दुआ करनी है। ये उस वक्त होगा कि जब आप अपने एक दूसरे को माफ करेंगे। कहां पर ये लिखा है? कुलसियों, ये मुकद्दस पौलुस का खत है, 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे को माफ करने से मसीह आपके खानदान में आता है। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है माफी के बारे में। उसके बाद कुलसी गलातियों उसका 6वां बाब 1 आयत में। तो इसका मतलब जो दुआ करता है और जिसने इस अंगूठे को इस तरह करना है, तो सबसे पहली दुआ आपने ये अंगूठा उस वक्त ऊपर जाएगा जब आपने अपने बहन और भाई को माफ कर दिया। बहन भाई भी और भी जो लोग जिनसे आप नाराज हैं उनको भी माफ कर दिया। दूसरी उंगली ये कि ऐसी मोहब्बत रखे जैसी मसीह ने रखी। कैसी रखी मसीह ने मोहब्बत? जान तो दी, कुर्बानी। कितने लोग हैं जो अपने खानदान में अपने बहन भाइयों, घर के अफराद के लिए कुर्बानी देते हैं? कितने? सोचिए इस बात पर। कुर्बानी ये होती है कि आप तकलीफ में से गुजर रहे हैं और हो सकता है आपका भाई या आपकी बहन आपको तकलीफ दे रही है, लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं। कुर्बानी तो यही है ना कि आपके अपने आप को सलीब पर चढ़ा रहे थे, आपके अपने आप के हाथों पर कील ठोक रहे थे, आपके अपने आप के खिलाफ नारे लगा रहे थे, आपके अपने आप को पकड़वा रहे थे और आपके अपने आपके मुंह पर थूक रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या कहा? ऐ बाप, इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। तो ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मसीह ने रखी। दुश्मनों से प्यार करें, गलत करने वालों को बार बार मौका दे। किसी ने पूछा कलाम में खुदावंद यीशु मसीह से कि खुदावंद अगर मेरा भाई या मेरी बहन मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मुझे कितनी दफा माफ करना चाहिए? क्या जवाब था? 7 के भी 70, उससे भी ज्यादा। खत्म ही नहीं होने वाली माफी। तो उसने तो कहा ही नहीं कि 300 दफा गुनाह करे तो फिर माफ कर दो, 300 के बाद ना माफ दे करना। उसने कहा ये माफी चलती रहनी चाहिए। तो ऐसी मोहब्बत जैसी मसीह ने रखी, यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 34वीं आयत। तो ये दूसरी उंगली जब आपकी दुआ के लिए उठे तो ये बात ज़हन में रखनी है, क्या मैंने जो मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ ज्यादती की है उसके बावजूद मैंने उन्हें माफ कर दिया है कि नहीं? तीसरी उंगली मकासद नेक रखें, किसी का बुरा ना सोचे। हम कहते हैं कि नहीं अच्छा उन्हें मेरे नाल इंज कीता तो मैं देखे किवें उन्हां चले चबा, मैं कैसे उनको दिखाता। तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, मुकासद नेक रखने हैं। और ये कलाम से मैं आपको बता रहा हूं, मुकद्दस मत्ती की इंजील 6वां बाब उसकी 31वीं से 33वीं आयत तक, फिर मुकद्दस मरकस की इंजील 10वां बाब 42वीं से 45वीं आयत। ये कलाम की बातें हैं जो आपको इस तीसरी उंगली पर करनी है। उसके बाद चौथी है कि रोजाना के कामकाज मसीह की खातिर करें। रोजाना के कामकाज मसीह की खातिर करें। जो भी काम आपको मिले, जरूरी नहीं कि आप बड़े अफसर बन जाएं तो फिर ये
یہاں پر اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑے تو آپ شاید ہماری اس طرح یہ اندھے لوگوں کو لوگ تانا مارتے تھے، اسی طرح ہمیں تانا ماریں گے تو لوگوں نے جتیاں پالش کر رہے ہیں، یہ کوئی کام ہے؟ ہم اپنی انا کو لے لیتے کہ اب آپ کو کہا جائے یہ کام کریں تو آپ اس میں کئی قسم کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، میں ہوں اے کرا ساڑا خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں دسی ویندے تو کیا ہے تو کام کاج کرنا ہے تو یہ سمجھ کر کریں کہ جو کچھ خدا نے مجھے میرے خاندان کا سربراہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے کہ مقرر کیا ہے، یہ بچے جو مجھے ملے ہیں ان کی کفالت میں نے کرنی ہے، تو مسیح نے مجھے یہ دیا ہے اور مسیح نے مجھے یہ خاندان دیا ہے، اس کی خاطر میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے کہ چوتھا کہ جو کام روزانہ کا کرے مسیح کی خاطر کرے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی خاطر کر رہا ہوں۔ پانچواں، نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ کتنے لوگ ہیں زبور پڑھتے ہیں سویرے سویرے، تسی زبور پڑھتے رہتے ہیں، لوگ آج کل سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ آج کل ہمیں میسج بھیجتے ہیں اور ایسی ایسی آیتیں بھیج دیتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ یہ جو مجھے بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ بندی اس کلام پر بڑا عمل کر رہا ہے، کیونکہ جو کسی کو متاثر کرتا ہے وہی اس کو پسند آتا ہے نا۔ یہ آیت بہت اچھی کہ اپنے منہ پر پہرا بٹھاؤ، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی گفتگو شائستہ رکھو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ تو یہ اگر مجھے بھیجتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں ایسے پڑھ پڑھ کے سنائیں گے لیکن اس کے بالکل برعکس، صرف شوق سے۔ ایک مسیحی ہے، وہ کیسے میکینکزم ہے نا کہ آپ نے یہ ہمارا کلام ہے، عمل میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، آیت میں نے بھیج دینی آپ تو آیت وہ بھیجے جو اس پر عمل کرتا جسے پسند ہے۔ تو نرم لہجہ اپنے گھر میں یہ اختیار کریں۔ یہ بھی باہر کی باتیں نہیں ہو رہی، نہ آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے نرم لہجے میں بات کریں، مجھ سے بے شک آپ بدتمیزی سے بات کر لیں لیکن کم از کم اپنے گھر میں آپ نرم لہجے سے بات کریں۔ اور خدا کے کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اپنے گھر میں نرم لہجے سے بات کریں، اپنی بیوی سے پیار سے بات کریں، اپنے بچوں سے پیار سے بات کریں، بدتمیزی نہ کریں، ہر بات کو سمجھ اور بوجھ کے ساتھ یعنی عقل کے ساتھ۔ عقل تو یہی ہے نا، ذہانت یہ کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ غصے سے آپ اسے حل نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی عقل استعمال کر کے اپنی اس پرابلم جو آپ کے گھر میں آ گئی ہے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اور پھر افسیوں اس کا چوتھا باب 31ویں اور 32ویں آیت، تو یہ خدا کے کلام میں ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر اپنے خاندان اور اپنے چیزوں کو بچانا ہے تو 5 منٹ، پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں، لیکن یہ باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات معاف کرنا ہے، انگوٹھا یہ بھی یاد رہے گا، ایک یاد رہے گا تو سمجھوں گا کہ میری باتیں آپ پر اثر کی ہے۔ انگوٹھا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے، ہاتھ تو اٹھتا ہی ہے، نہیں تو ہاتھ ایسے کر لے، ایسے دعا کریں گے، ایسے بھی دعا کرے گا، ایسے بھی دعا کرے گا، ایسی ہوتی ہے نا۔ ہاتھ بھی پھیلانے ہیں تو ایسے 5-6 انگلیاں باہر ہی آئیں گی دونوں ہاتھوں کی۔ تو جب جوڑنے ہیں تو یہ جوڑنا ہی معافی کا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسیحت میں اس طرح کا کوئی دعا یا نشان بنانا ہو تو آپ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں کہ مسیح اور مسیحی دعا ہی ہمیں اس طرح سکھاتی ہے کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کی طرف، ایسے انسان کی طرف۔ تو ہاتھ جوڑنا اور دعا کا مقصد ہی معافی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، باقی 4-5 آپ بھول جاتے ہیں تو مجھے اس کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح ہاتھ جڑے تو معافی کا نشان ہے، اس طرح جس نے ہاتھ جوڑ لیے ہے اس کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہاتھ یہ خدا کے سامنے جوڑ لے یا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے جوڑ لے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نے ہاتھ جوڑے ہیں، معافی مانگی ہے اور اگلا کوئی اتنا ظالم ہے کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر میں نے
किसी खानदान को ये कहा है कि आपने ऐसा किया, आपने नहीं किया और मेरा दिल टूटा और मेरी बेइज्जती हुई, तो ये मेरी नहीं खुदा की बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी खानदान का नुकसान हो। लेकिन वो जरूर सिखाता है कि आपने मेरे काहिन की बेहुरमती की है, तो चलो आपको मैं इस काबिल करके छोड़ूंगा कि आप जब तक घुटनों पर नहीं आओगे मेरे सामने तब तक। लेकिन इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है कि बड़ी कोई मुसीबत आ ही जाए तो तब ही आप खुदा के घर में आए। इसलिए आमतौर पर मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं, मैंने कहा नहीं मुझे ना कहे, मैंने कह दिया और किसी ने ना माना तो मेरा तो कोई नहीं, मैं तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन खुदा इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाई और बहनों, अपने खानदानों को बचाइए। और जिस तरह मैंने आपको सिखाया कि ये हाथ जो जुड़ सकता है, इसका मतलब है कि आपने मसीह को कबूल कर लिया है। ये ऊपर उठेगा तो खुदा की तरफ, दूसरी तरफ उठेगा तो अपने हमसाए, अपने बहन भाई और उसके लिए जिसके लिए आपकी नाराजगी और दूरी। तो आज के कलाम की रोशनी में अगर आप मसीह को दुनिया का नूर समझते हो तो नूर माफी देता है और तारीकी माफी नहीं देती। नूर मसीह है और शैतान तारीकी। जो नूर के पीछे चलता है वो माफ करता है और जो तारीकी के पीछे चलता है वो अपने दिल में गुस्सा रखता है, अनापरस्त तकब्बुर है उसके अंदर। तो जिंदगी तो ये आज है और कल खत्म हो जाएगी, फिर मौका नहीं होगा। फिर आप यहां पर मुझे पर्चियां देते फिरेंगे, फादर जी ओदी मग़फ़िरत ली दुआ करो। आप लोगों की रूहें बेचैन रहेगी जब तक आप किसी को माफ नहीं करेंगे। माफी लेकर जाए और माफी देकर जाए। मसीह हमारे